پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس، جس کو انڈین ریبیلین آف 1857 بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنگ آزادی یا غدر کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے نام ہے وار آف انڈیپینڈنس۔ اس کے حوالے سے دیکھیں گے کیا وجوہات رہیں، اس کے کیا امپیکٹس آئے، پاکستان اور انڈیا جو بنا اس کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس تھے، اور تمام جو ہے وہ سراؤنڈنگس کو ہم اس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں تیزی سے اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک کے اندر ہم کیا جان سکتے ہیں۔ دیکھیے، 1857 کی جنگ آزادی کو انگریز سرکار میوٹنی کہتی تھی، اور آج بھی آپ کو انٹرنیشنل فورمز پر اس انقلاب کو انڈین ریبیلین 1857 کے نام سے لکھا ملے گا۔ بہرحال 10 مئی 1857 کو شروع ہونے والی یہ جنگ میں 1.5 سال تک ہندوستان اور خصوصاً دہلی میں لڑی گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ برطانوی حکمرانوں کی مخالفت کا جو عمل 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوا تھا، اسی کے باعث لگ بھگ 90 سال بعد یعنی 1947 میں انڈیا کو آزادی نصیب ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی جس میں 1.5 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی، ان میں سے 40,000 انگریز اور بقایا ہندوستانی، عام ہندوستانی تھے، اور اس میں یقیناً راجے، مہاراجے، نواب اور بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بالآخر انگریز سرکار اس میوٹنی کے اوپر، اس غدر کے اوپر، جو کہ جنگ آزادی کے نام سے ہندوستان کی ہسٹری کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، قابو پانے میں بہرحال وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس 1600 AD کے اندر جو آغاز ہوا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور بعد میں اس نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑ لی تھی، اور 1757 کے اندر بیٹل آف پلاسی کے بعد سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر حکومت کا آغاز آفیشیلی کر دیا تھا۔ یاد رکھیے 1757 بیٹل آف پلاسی۔ یہاں سے جب آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ انگریزوں نے 200 سال حکومت کری ہے، تو 200 سال وہ 1757 سے ناپے جاتے ہیں۔ 1757 بیٹل آف پلاسی جو ہوئی تھی، اس کے بعد سے لے کے 1947 تک 190 سال بنتے ہیں تقریباً، اس کو لگ بھگ 200 سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایرا ہے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا ایرا ہے۔ ویسے ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 عیسوی میں جہانگیر کے دور کے اندر جو ہے وہ ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے ان کو اجازت دی تھی کاروبار کرنے کی۔ بہرحال یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، اس کے لیے میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ 1857 کے اندر تقریباً 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لوکل فوجی تھے جو کہ اس وقت کام کرتے تھے، اور 50,000 کے قریب جو ہے گورے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ ہندوستانیوں کی جانب سے بہادر شاہ ظفر نے لیڈ کیا، یعنی کہ جو جنگ آزادی تھی اس کو بالآخر ایک لیڈر کی ضرورت تھی، تو جو فریڈم فائٹرز تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اپنا لیڈر منتخب کیا۔ اس کے علاوہ بخت خان صاحب، نانا صاحب، رانی لکشمی یعنی جھانسی کی رانی، بابو کنور سنگھ، تاتیا توپ اور بیگم حضرت محل قابل ذکر لیڈر تھے، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، یعنی کہ سب کے لیے انسپریشن کا باعث بنے۔ جبکہ برٹش فورس کو لارڈ کیننگ، جارج اینسن، پیٹرک گرانٹ، کولن کیمبل نے لیڈ کیا، جبکہ مرزا الہی بخش اور جیون لال کو ہمیشہ ہندوستان کی تاریخ میں غداروں کے ناموں میں گنا جائے گا۔ اگر آپ نانا صاحب پیشوا کی بات کریں، تاتیا توپے، رانی لکشمی بائی اودھ کے نواب، مغل حکمرانوں کی بات کریں، تو انہوں نے جو ہے وہ بندل کھنڈ میں برطانوی حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کا آغاز کیا۔ ایک منظم کارروائی تھی جو کہ ہوتی رہی، اور دلی میں 1857 کی بغاوت کے بعد لکھنؤ، جھانسی، گوالیار جیسی سلطنتیں آزاد ہو گئیں، تاہم جھانسی کی رانی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ دہلی، کانپور، اعظم گڑھ، بنارس، الہ آباد، فیض آباد، بارہ بنکی، گونڈوا جیسے بڑے بڑے علاقے جو ہیں وہ انگریزوں سے مکمل طور پہ آزاد کروا لیے گئے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کا جو ہے وہ کانسیکوینس آپ کہہ سکتے ہیں۔ 1857 میں علماء کرام کی بھی ایک، جو اس مسلمان علماء کرام ہیں ان کی بھی ایک جماعت تیار ہوئی۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کو آپ اس میں بہت بڑے نام کے طور پہ گن سکتے ہیں۔ مولانا فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ مرتب کیا
جس پر تمام علماء دہلی نے دستخط کیے اس وقت، اور یہی فتویٰ مولانا کی گرفتاری کا سبب بنا۔ جب مولانا پر مقدمہ چلا اور جہاد کے فتوے کی عدالت نے تصدیق چاہی تو مولانا نے کھل کر کہا کہ ہاں یہ میرا فتویٰ ہے۔ 1857 میں پکڑے گئے لوگوں کو یا تو سر عام پھانسی دے دی گئی، یا بہت سے لوگوں کو اسی جزیرے انڈمان میں موت سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا، جس کو کالا پانی کی سزا کہتے ہیں۔ آپ اس کے حوالے سے بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ان کو ضرور پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کالا پانی کی سزا کیا تھی، اس میں کیا ان لوگوں نے بھگتا۔ 1857 سے پہلے برٹش فوج دراصل 3 بڑی چھاؤنیوں میں بٹھی تھی۔ اب آپ سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں کہ 1857 سے پہلے جو برٹش فوج تھی، یہ 3 ان کی چھاؤنیاں تھیں، بڑی چھاؤنیاں تھیں۔ ایک بمبئی میں تھی، دوسری مدراس میں، اور تیسری بنگال میں تھی۔ اس میں سے بنگال کی فوج میں جو لوکل لوگ موجود تھے وہ بڑی فیملیوں سے، یعنی کہ جو بنگال کے اندر جو ان کی فوجی چھاؤنی تھی، اس میں جو لوکل عوام تھی، اس میں جتنے لوگ تھے وہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ اچھی فیملیز سے تھے۔ اس وجہ سے جو بنگال کی فوجی چھاؤنی تھی وہ ایک ڈومیننٹ فوجی چھاؤنی تھی، جس کے اندر کہ آپ کو لوکل جو انڈینز تھے ان کی جو ہے وہ ڈومیننس کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتی تھی اس فوجی چھاؤنی میں۔ باقی جو 2 چھاؤنیاں تھیں، بمبئی اور مدراس والی، اس کے اندر لوکل کاسٹ تھی، کیونکہ ہندوستان آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ ذات پات کے اندر بٹا ہوا، تو جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ زیادہ تر بمبئی اور مدراس کی فوجی چھاؤنیوں کے اندر ایز اے فوجی کام کر رہے تھے، لوکل لوگ، اور ان کا اتنی ڈومیننسی نہیں تھی، ان کی اتنی نہیں چلتی تھی، جبکہ بنگال والی جو فوجی چھاؤنی تھی ان کی زیادہ چلتی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1857 کے جو جنگ شروع ہوئی اس کی کیا وجوہات رہی، میں اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ تو برٹش فوج سارے کے سارے افسران ہمیشہ گورے ہی ہوتے تھے ان کے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انگریزوں نے کچھ ریفارمز لے کے آئے اس وقت، کچھ انہوں نے نئے قانون انٹروڈیوس کرائے، جس کی وجہ سے تنخواہوں اور پینشن کو لے کے نئے قوانین بنا دیے گئے۔ اب اس پہ جو ہے وہ لوکل فوجیوں میں بے چینی تھی۔ لوکل فوجی اب جو ہے وہ صرف صوبے دار کی حد تک ہی ترقی کر سکتے تھے، سینئر جی تھے ان کو پینشن سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی، جس کی فائنینشلی جو ہے وہ ایک ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی تھی برطانوی فوج کے اندر، اور یہ ان کے اندر چڑ کا باعث بن رہی تھی۔ اور پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے بتدریج جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دم سے پھر یہ جنگ جو ہے وہ بروک ہو گئی، یعنی کہ آن پڑی، اور کچھ فوجیوں نے اس کی آغاز کیا۔ منگل پانڈے کا اس میں بہت بڑا نام آتا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ آغاز کیا، اور پھر یہ پوری انڈیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ اچھا، اس میں ہوا یہ کہ جب یہ سارے کے سارے واقعات ہو رہے تھے 1857 میں، ایک اور نئی مصیبت یہ آئی کہ اینفیلڈ رائفلز کہا جاتا ہے جنہیں، یہ نئی بندوقیں تھیں جو کہ اس وقت انٹروڈیوس کرائی گئیں، اور ان بندوقوں کے اندر پرابلم یہ تھا کہ ان کے جو کارتوس تھے ان کو لوڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو چھیلنا پڑتا تھا، اور یہ منہ سے چھیلا جاتا تھا۔ تو جو اس کے اندر جو میٹیریل استعمال کیا گیا تھا اس کے لیے مشہور کر دیا گیا، یا مشہور ہو گیا، جو بھی آپ کہہ لیں، کہ اس کے اندر گائے کی اور سور کی چربی ہے۔ اب ظاہر سے مسلمانوں کے لیے سور کو جو ہے وہ منہ سے لگانا جو ہے وہ ایک حرام سمجھا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ گائے کے بھی جو گوشت ہے یا گائے کے جو چربی ہے وہ اس کو ہندو جو ہے وہ منہ سے نہیں لگاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ عقیدت میں، گائے کی عقیدت میں، اور جو ہے مسلمان جو ہیں وہ سور کی کے حرام ہونے کی وجہ سے اس کو منہ سے نہیں لگائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیسٹیبلائزیشن فیکٹر ہوا کہ جو یہ نئی بندوقیں آئیں اور ان کے کارتوس آئے، ان کو لوکل جو بھارتی سپاہی تھے وہ منہ سے کاٹنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم اس وقت برٹش فوج کو جو ہے وہ برٹش جو افسران تھے ان کو سامنا ہوا اس کا، اور یہی شاید پہلی انیشیل بغاوت کی بھی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یوں کہ منگل پانڈے نامی بنگال انفینٹری کے ایک سپاہی نے انگریز سارجنٹ پر حملہ کر دیا، اور افواج میں بغاوت کا فوری آغاز ہوا، اور تیزی سے آغاز ہوا، اور تیزی سے پورے ہندوستان میں پھیلتا چلا گیا۔ کئی نواب، ہندو راجہ، باغی گروہ، سب اس بغاوت میں اپنا اپنا حصہ ڈالنے لگے، اور پورے ہندوستان میں یہ جنگ پھیل گئی۔ پورے ہندوستان میں انگریزوں کو مارا جانے لگا، ان کو چن چن کے جو ہے وہ قتل کیا گیا، اور اس کا زور بالآخر دہلی تک جا پہنچا۔ جنگ آزادی کے لیڈر بہادر شاہ ظفر کی مثال اس بادشاہ کے جیسی ہے جو شطرنج کی بساط پر شہ دیے جانے کے بعد بادشاہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک علامتی بادشاہ تھے، ان کا کوئی ایز سچ تو کوئی ایفیکٹو کردار نہیں تھا۔ بہرحال کیونکہ باغیوں کو ایک لیڈر کی ضرورت تھی تو انہوں نے جو ہے وہ اس کے لیے بہادر شاہ ظفر کو ہی سب سے بہترین جانا۔
اور یہی وجہ تھی کہ جنگ جو ہے یہ جو جنگ آزادی تھی یہ منظم نہ ہو سکی. انگریزوں نے بہت تیزی سے اس پہ دوبارہ قابو پا لیا کیونکہ باغیوں میں لیڈرشپ کی انتہائی کمی تھی. اور یعنی کہ لیڈرشپ تو تھی لیکن جو ایک بڑی لیڈرشپ ہوتی ہے نا, جو کہ پورے ہندوستان میں آپ کہیں کہ بھئی ایک بڑا لیڈر, وہ ان کے پاس نہیں تھا. اور بہادر شاہ ظفر کو جو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا تھا ان میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ جو ایک پورے ہندوستان کے طول و عرض پہ جو ہے وہ ایک یونانیمس لیڈر تو تھے لیکن جو ہے وہ ان کے اندر ایسی طاقت نہیں تھی کہ یا ایسی خاصیت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ انگریزوں کا جو ہے وہ زیادہ لمبے عرصے تک مقابلہ کر سکتے. جب دلی میں غدر شروع ہوا اور باغیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تو وہ بہادر شاہ ظفر کے پاس لال قلعے پہنچے, جہاں پر بہادر شاہ ظفر اب صرف نام کے بادشاہ تھے, جسے انگریز سرکار سے اپنے قلعے کے ملازمین کے لیے ذاتی خرچے کے لیے رقم ملتی تھی. وہ کہاں انگریزوں کے خلاف جانے کی سوچ سکتا تھا, مگر باغیوں نے بہادر شاہ ظفر سے ریکویسٹ کی کہ بس وہ انہیں اپنا لیڈر بننا قبول کر لیں, جو کہ انہوں نے قبول کر لی تھی. لیکن ایک بات ضرور تھی کہ دلی کے شہریوں نے بھی اور دلی میں موجود جو بادشاہ کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی, کیونکہ دلی اس وقت ایک بہت اسٹیبل اور بہت ہی ترقی یافتہ شہر تھا اور وہ کسی طرح سے بھی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بدامنی ہو. ٹھیک ہے جی. دلی نے اس جنگ میں انتہائی نقصان دیکھا. اچھے اچھے گھرانے غربت کے پیچھے پہنچ گئے, بے گناہ مرے انگریز افسر مرے, ان کی عورتیں مریں, بچوں کو قتل کر دیا گیا, جس کا الزام بعد میں بہادر شاہ ظفر پر لگا. در حقیقت دلی ایک بہترین شہر تھا. وہاں کے شہریوں میں اکثریت یہ نہیں چاہتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی میں ان کے گھر کے اوپر 40 باغی سپاہی آ کر بیٹھیں. دلی سے بھاگ نکلنے والے انگریزوں نے جلد ہی واپسی کی اور روس کے نزدیک کریمیا میں انگریزوں کی فوج موجود تھی. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ ایک دم سے غدر شروع ہوا اور تیزی سے پھیلتا چلا گیا تو اس میں ایک بات تو یہ ضرور ہوئی کہ جو دلی میں انگریز تھے وہاں سے جان بچا کے نکلے, بہت سارے انگریز مارے بھی گئے. اس وقت وہ ایک دم سے اس کو ریسکیو نہیں کر سکے لیکن انہیں بہت منظم طریقے سے اس کا پلٹ کے جواب دیا. آس پاس کے ملکوں میں موجود ان کی جو فوجیں تھیں انگریزوں کی, گوروں کی فوجیں تھیں, ان کو انہوں نے فوری طور پہ کال کیا اور وہ فوری طور پہ مدد کے لیے پہنچ گئے. کریمیا ایک جزیرہ ہے, کریمیا ایک پورا کا پورا صوبہ ہے. یہ ابھی اس وقت تو رشیا کا حصہ ہے اور اس وقت بھی جو ہے یہ اسی علاقے کے اندر تھا. تو بہرحال کریمیا سے میں موجود تھی, جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کی, وہاں سے انہوں نے اپنی فوج کو بلوا لیا اور اس نے آ کے جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بہت تیزی سے قابو کیا. ٹھیک ہے جی. تو انگریزوں نے آس پاس کے علاقوں سے بہت تیزی سے فوج کو ہندوستان بھیجا اور یوں ان نئے آنے والے فوجوں نے بازی پلٹ دی. انگریز ایک بار پھر دلی میں داخل ہو گئے اور پھر شروع ہوا سزاؤں کا سلسلہ. اس وقت کے ایک برطانوی سپاہی 19 سالہ ایڈورڈ ڈائبرڈ نے اپنے چچا گارڈن کو ایک خط لکھا اور کہتے ہیں اس خط کے اندر کہ میں نے اس سے پہلے بھیانک مناظر دیکھے ہیں لیکن کل میں نے جو کچھ دیکھا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھوں. برٹش سپاہی لکھتا ہے کہ وہاں خواتین کو چھوڑ دیا گیا لیکن وہ اپنے شوہروں اور بیٹوں کی موت کے بعد چیخیں اور ان کی چیخیں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں. مجھے ان پر ترس نہیں آیا لیکن جب میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے افراد کو جمع کر کے مارا گیا تو یہ مجھ پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. بہرحال دلی کے تمام شہریوں کو 6 مہینے تک شہر کے باہر رکھا گیا اور دلی والوں نے 6 مہینے تک سردی اور برسات میں کھلے آسمان تلے گزارے جبکہ ان کے محلوں کو لوٹ لیا گیا. مرزا غالب بھی اسی دلی میں رہتے تھے. دیکھیں کہ وہ اس سب سے کتنے دہشت زدہ ہوئے کہ انہوں نے 1857 کے بعد سے اپنی زندگی کی باقی 12 برسوں میں کل 11 غزلیں کہیں, یعنی ایک سال کی ایک غزل بھی نہیں بنتی. تو شاعر مرزا غالب یا جو وہ پوری کھیپ تھی شاعروں کی, اس زمانے میں بڑی زبردست کھیپ تھی دلی کے اندر, وہ پوری کی پوری یا تو وہاں سے جو ہے وہ ٹریول کر گئی یا پھر وہ ختم ہو گئی. بالآخر مغل بادشاہ نے ہتھیار ڈال دیے. انگریز دلی میں داخل ہوئے تو بہادر شاہ ظفر لال قلعے کے عقب سے اپنی پالکی میں بیٹھ کر پہلے حضرت نظام الدین کے مزار پر گئے اور پھر وہاں سے ہمایوں کے مقبرے پر, جہاں 18 ستمبر 1857 کو کیپٹن ولیم ہاپسن نے انہیں گرفتار کیا. مختلف الزاموں میں 24 مغل شہزادوں کو پھانسی دی گئی. بہادر شاہ ظفر کی جان کو تو بخش دیا گیا لیکن ان کے 3 بیٹوں خضر سلطان, مرزا مغل اور ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولی مار دی گئی.
بہادر شاہ ظفر کو قید کرنے کے بعد لال قلعے کی کوٹری میں رکھا گیا تھا۔ سر جارج کیمبل اپنی کتاب میموائرز آف مائی انڈین کیریئر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو ایسے قید رکھا گیا جیسے کسی جانور کو پنجرے میں رکھتے ہیں۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس حد تک بے عزتی کی گئی کہ انگریزوں کے گروہ آتے تھے، انہیں دیکھتے تھے کہ مغل بادشاہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں۔ بعد میں بہادر شاہ ظفر کو برما کے شہر رنگون میں بھیج دیا گیا جہاں وہ مر کر دفن ہوئے۔ جنگ آزادی کے خاتمے کے بعد اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1858 انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کو لایا گیا، جس کے ذریعے سے آئندہ ہندوستان کو چلایا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت وعدہ کیا گیا تھا کہ اب ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ انڈیا کو رول کرے گی اور انڈین عوام کو برابری کے حقوق ملیں گے اور سول سروسز میں بھی انڈین آئیں گے۔ تو اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ انگریز تھے، وہی کام کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ڈائریکٹ یہ انڈیا جو ہے وہ برطانیہ کی، برٹش کی جو ہے وہ کالونی بن چکی تھی، اور آفیشلی اب برٹشنز جو ہیں وہاں پہ حکومت کر رہے تھے 1858 سے۔ اور اس کا ایک جو خرابیاں تھیں وہ تو رہیں، میں اس کی خوبیاں بتاؤں کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہندوستانی عوام کو جو ہے کچھ رائٹس مل گئے، جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اگلے 90 سال کے اندر ایک ایسی کھیپ تیار ہوتی جو پڑھی لکھی کھیپ تھی، وہ اپنے رائٹس کو زیادہ سمجھتی تھی، وہ برٹش سسٹم کا حصہ تھی، وہ برٹش لاء کو سمجھتی تھی۔ آپ اس میں بہت سارے نام لے سکتے ہیں، گاندھی کا بھی نام ہو سکتا ہے تو محمد علی جناح کا نام بھی ہو سکتا ہے، کانگریس کے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں تو مسلم لیگ کے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک بٹوارا ہوا، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ایک کھیپ ایسی تیار ہوئی 1858 کے بعد سے، آپ دیکھتے ہیں جس کھیپ نے جو ہے وہ آگے چل کے 1947 کے اندر انگریزوں سے انڈیا کو آزادی حاصل کرانے میں کامیابی حاصل کی۔ تو یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جنگ آزادی کا 1857 کا، جس کو کہ میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بینیفیشل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔